بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس بابرکت وقت میں اپنے در پہ آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادت و بندگی قبول فرمائے۔ درس حدیث شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کچھ ایسے اعمال کر جاتے ہو کہ جو تمہاری نگاہوں میں شاید بال سے بھی زیادہ باریک ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، یا تم اس کو گناہ نہ سمجھتے ہو، لیکن ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے کام، ہم ان سے بھی بچتے تھے، ان سے بھی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ہم پر جو ہے وہ یہ وبال نہ بن جائے، یعنی گناہ صغیرہ کو بھی ہم گناہ کبیرہ کی طرح جو ہے وہ بچ کر احتیاط کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دراصل تقوی کا اظہار ہو رہا ہے، تقوی کا بیان ہو رہا ہے کہ ایمان جو بڑھتا ہے، ایمان جو بلند ہوتا ہے، یا ایمان جو مضبوط ہوتا ہے، وہ دراصل تقوی ہی سے ہوتا ہے کہ جب انسان چھوٹے چھوٹے حرام کے کاموں سے بچے یا چھوٹی چھوٹی غلط باتوں سے بچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے گناہوں میں پڑنے سے بھی بچا لیتا ہے۔ اور اگر انسان چھوٹے چھوٹے کاموں میں احتیاط نہ کرے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، چلو یہ تو چل ہی جاتا ہے، تو پھر وہ ایک غلطی ہوتی ہے، پھر دوسری غلطی ہوتی ہے، اور انجانے کے اندر اس سے کوئی پھر ایسا گناہ ہو جاتا ہے کہ جو کبیرہ ہوتا ہے، اور اس کے کھاتے میں جو ہے وہ ایک بڑا وبال بن کے لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تقوی اور احتیاط کے حوالے سے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کس طرح بچتے تھے اور کس طرح پرہیز کرتے تھے، ایک زبردست واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا، اس نے ایک مرتبہ بکری کا دودھ لے کر آیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب آپ نے جو ہے وہ ایسے جیسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کسی بھی خیال میں اس کو نوش فرما لیا، دودھ پی لیا آپ نے، پھر اچانک ان کے ذہن میں آیا پوچھو تو صحیح کہ دودھ لائے کہاں سے ہو تم؟ اب سنیے گا یہ کتنی سی بات ہے، دودھ لائے کہاں سے ہو؟ تو آپ نے پوچھا کہ کہاں سے حاصل کیا؟ تو اس نے عرض کی کہ دراصل جو ہے وہ میرے پاس ایک بندہ آتا تھا میرے پاس، اور وہ مجھ سے کہانت کی باتیں پوچھتا تھا۔ کہانت سے مراد ہے قسمت کا حال مجھے معلوم کر کے بتا دے، جی میرا ہاتھ دیکھ لے، فلانا دیکھ لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع فرمایا ہے، سختی سے، یہاں تک کہ کچھ احادیث کا مفہوم ہے کہ جو کاہن کے پاس جاتا ہے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اتنا سخت جو ہے وہ اس کا حکم بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ یہ ایک آدمی کے لیے کہانت کی تھی، تو وہ میں نے جو اس کو بات بتائی وہ تکا فٹ ہو گیا، اور وہ جو ہے نا بس بات جیسے میں نے کہی ویسے نکل آئی، تو اس نے خوش ہو کر مجھے یہ دودھ پہنچایا ہے۔ اب جب حضرت صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو ایک دم آپ جو ہے وہ پریشان ہو گئے، اور کھڑے ہوئے اور اپنے منہ کے اندر انگلی ڈال کے جو ہے وہ دودھ نکالنے لگے۔ اب وہ دودھ نہیں نکل رہا تھا، آپ نے پانی منگوایا، پانی پیا، پیٹ بھر کے پانی پیا، پھر منہ کے اندر جو ہے انگلی ڈالنے لگے۔ تو یہاں حدیث پاک کے اندر، یہ واقعہ روایت کے اندر جو ہے وہ الفاظ ہیں کہ آپ نے اس شدت سے وہ کیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہمیں آپ کی کہیں روئی پرواز نہ کر جائے۔ صرف کیا، وہ ایک کہانت کی وجہ سے جو بکری کا دودھ کسی اور کے لیے آیا تھا، اور اس نے تو تحفے کے طور پہ دیا تھا، حالانکہ آپ اگر وہ نہ کرنا چاہتے تو کیا جاتا تھا۔
تو کچھ بھی نہیں، آپ کے لیے گناہ بھی شاید نہ ہوتا، لیکن صرف وہ احتیاط، وہ تقوی کہ کہانت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہیں یہ میرے لیے حرام نہ ہو جائے، بس وہ کہیں امکان اور اندیشہ، ٹھیک ہے نا، اس بات کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس قدر احتیاط برتی کہ وہ جو دودھ پیٹ میں چلا گیا اس کو جو ہے وہ پہلے ایسے نکالنے کی کوشش کی، جب نہیں نکلا تو اس کے اوپر پانی منگوا کے سیر ہو کے پیا، پھر کوشش کی، اور اس قدر کوشش کرنے لگے کہ فرمایا کہ بھائی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ ان کی روح پرواز کر جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب متلی ہو گئی، قے ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب یوں ہاتھ اٹھا کر التجا کی، عرض کی کہ باری تعالیٰ جو میرے اختیار میں تھا وہ تو میں نے کر لیا، اللہ جو میرے اختیار میں تھا، اب اگر اس میں سے میری رگوں نے کچھ فائدہ اٹھایا ہو، کچھ خون بن کے میری رگوں میں چلا گیا ہو، تو یا اللہ پاک میں اس کی بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ بتائیں، یہ ایمان ہوتا ہے، یہ تقوی ہوتا ہے۔ جب ایمان اور تقوی اس طرح کا ہو تو پھر برکتیں بھی ویسی ہی ملتی ہیں۔ جب ایمان اور تقوی اتنا بلند ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور برکتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی پھر ویسی ہی ملتی ہیں۔ اور مجھے یہ ایمان اور تقوی سے ایک اور انتہائی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ جو شیخ احمد طنطاوی نے بیان کیا، اور میں رات ہی اس کا مطالعہ کر رہا تھا، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایمان کی برکتیں پانا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں جو ہے وہ برکتیں ملتی کیوں نہیں ہے؟ وہ پہلے حرام تو چھوڑو اس کے نام پہ، حقیقت بات ہے ہم رستے پہ جا رہے ہو، ہمیں زیادہ نہیں 100 کا نہیں 10 کا نوٹ ملے اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ گزر جائے پھر میں اٹھا لوں گا، صحیح ہے۔ ہمارے جو نا وہ کیا کہتے ہیں، ہر چیز کے اندر دھوکہ ہے، ہر چیز کے اندر جھوٹ ہے، ہر چیز میں بےایمانی ہے، تو یقین جانے پھر عبادتیں بھی لذت نہیں دیتی۔ عبادت کی لذت بھی جو ملتی ہے وہ حلال اور پھر اس میں انتہائی صاف ستھرا کھانے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو ایمان کی برکتوں کے حوالے سے ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں کہ حرام کو چھوڑنے کا جب بندہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، اللہ کے لیے ایمان سنبھالتا ہے، حرام کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ پاک جو ہے اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ کہ شیخ طنطاوی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ایک سچا واقعہ ہے کہ دمشق کی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی مسجد جس کا نام جامع مسجد توبہ ہے، اس میں ایک دین کا طالب علم، اب دیکھیے گا اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھے سبب کیسے جوڑتا ہے، جب بندہ اللہ کے نام پہ ایمان سنبھالتا ہے نا پھر اللہ ایسے اسباب جوڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں دین کا ایک طالب علم جو بہت غریب تھا لیکن خوددار بہت تھا، عزت نفس کے حوالے سے وہ کیا تھا کہ وہ جو ہے نا کسی سے بھائی کچھ لینا نہیں، کچھ اس طرح جو ہے نا مانگنا نہیں، کم از کم، ٹھیک ہے، کچھ مانگنا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں تھا، 2 روز گزر گئے، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی اور پیسے بھی ختم۔ اب ہوا یہ کہ تیسرے روز جب بھوک اس کو شدید لگی، اس کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو مر ہی نہ جائے، تو اس نے کہا کہ اب یہ میری حالت مجبوری والی ہو گئی ہے، اور مجبوری میں شریعت پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ تو مردار کھانے کی بھی اجازت دے دیتی ہے کہ کم از کم جان تو بچاؤ۔ تو اب اس نے کہا کہ اب اس صورت میں میرے پاس 2 راستے، یا تو کوئی میں جا کے مردار کھاؤں یا کہیں سے تھوڑا کو چرا کے کم از کم میں چوری کر لوں اور جان ہی بچا لوں، کچھ تو کھا لوں۔ اب وہ اس حالت میں کہتے ہیں کہ اس نے کہا چلو نہیں، میں حرام نہیں، مردار نہیں کھاتا، لیکن میں تھوڑا سا کہیں سے جو مجھے ملے گا میں چوری کر لیتا ہوں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ شیخ طنطاوی کہ وہ مسجد ایک قدیمی محلے میں واقع ہے اور وہاں مکانات قدیمی طرز پر بنے ہوئے تھے اور چھتیں نا ایک دوسرے سے ایسے ملی ہوئی تھی، چھتیں، سنیے گا انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو وہ چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں اور چھتوں سے ہی وہ کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں کے اندر ایسے چھت کے اوپر سے کھود پھلانگ کے بھی جا سکتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں وہ جوان جو ہے نا مسجد کی چھت پر گیا، وہاں سے محلے کے جو ہے نا وہ کسی گھر کے اوپر کود گیا۔ اس نے پہلے گھر میں جا کے دیکھا تو وہاں پر جو ہے نا کچھ خواتین کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، تو وہ حیا کے مارے آگے گزر گیا کہ یہاں تو عورتیں ہیں، نہیں ادھر نہیں جاتا۔
اچھا وہاں سے کہتے ہیں اس کے آگے جو نا گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ گھر خالی ہے لیکن اندر سے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کیا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھوک کی شدت کی بھوک شدید ہو، آگے کھانا کچھ بھی ملے دماغ وہیں سن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں جیسے کھانے کی خوشبو اس کو پہنچی وہ اس کی طرف کھینچا چلا گیا۔ تو اب وہ کیا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے باورچی خانے تک پہنچ گیا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بینگن پک رہے تھے، بینگن کا سالن پک رہا تھا۔ تو اس نے ایک بینگن اٹھایا اور بھوک کی شدت سے جو ہے نا وہ اس نے اندر سے اٹھا کے ایسے ہی وہ اس کو کاٹنے کی جیسے ہی کوشش کی تو نہ اس کو گرم ہونے کا پتہ چلا نہ کچھ۔ کہتے ہیں اب وہ دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نکلنا چاہا، اس کو کھا کے نکلنا چاہا تو پھر فوراً خدا کا خوف غالب آ گیا۔ 3 دن کی بھوک، 3 دن کی بھوک اور پھر کھانا سامنے، اور پھر اس وقت وہ منہ کے اندر ڈال کے بھی اس کو وہی خدا کا خوف غالب آیا۔ تو اس نے جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ اللہ کی پناہ میں ایک دین کا طالب علم ہوں، یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں ایک دین کا طالب علم ہوں اور لوگوں کے گھر میں گھس کے چوری کرتا پھروں۔ یہاں تک جب ایمان پہنچے نا پھر برکت ملتی ہے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ اب سنیے گا آگے، اس نے کہا اللہ کی پناہ، فوراً شرمندہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، فوراً بینگن کو تھوڑا سا تو جو کٹ گیا تھا وہ وہیں واپس جو ہے نا اس کو رکھا، اور رکھنے کے بعد فوراً واپس آیا اور آ کے مسجد میں پھر بیٹھ گیا، اور وہ اپنے استاد کا جو حلقہ ہو رہا تھا درس کا اس میں حاضر ہو گیا۔ اب وہ بھوک شدید، سر میں درد، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، بیٹھا ہوا سر جھکا کے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ استاد اس کے شیخ درس سے فارغ ہوئے، سارے لوگ چلے گئے، تو ایک اچانک ایک عورت مکمل باپردہ، اب سنیے گا کہ ایمان کی برکتیں کب ملتی ہیں۔ ایک عورت مکمل باپردہ جو ہے وہ وہاں مسجد میں آئی، اور اس نے جو نا شیخ سے کچھ گفتگو کی، تو وہ طالب علم کچھ تھوڑا دور بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں سمجھ سکا کہ کیا ہوا۔ شیخ نے اپنے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو یہ صرف اکیلا بیٹھا ہوا اور کوئی بھی نہ۔ شیخ نے اس کو بلایا کہ ادھر آؤ، اور بلا کے پوچھنے لگا کہ ہاں بھئی تم نے شادی نہیں کرنی؟ اللہ اکبر، تم نے شادی نہیں کرنی؟ تو جوان خاموش ہو گیا۔ تو شیخ نے کہا بھی تم شادی کرنا چاہتے ہو نہیں؟ تو اس نے جوان نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تو میرے پاس تو ایک لقمہ روٹی کے پیسے نہیں ہیں، میں شادی کیسے کروں؟ تو شیخ نے کہا کہ یہ عورت میرے پاس آئی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر وفات پا گیا، اور کیا کہتے ہیں یہ شہر کی ہے، اور اس دنیا میں اس کے ایک ضعیف چچا کے سوا اور کوئی رشتہ دار نہیں، اور یہ اپنے چچا کو بھی اس وقت ساتھ لے کر آئی ہے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، اور خاتون کو جو ہے وہ شوہر کی طرف سے گھر بھی ملا اور اچھا خاصا مال بھی وراثت میں ملا ہے، اچھا خاصا مال بھی وراثت میں ملا ہے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ صرف اتنا خیال ہے، وہ ایک ایسے بھی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے کہ جو اس کا شوہر بن جائے، سرپرست ہو، تاکہ جو مردار انسان ہیں ان سے حفاظت ہو سکے، بد کردار لوگوں سے۔ تو بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو اس فوراً جوان نے کہا ہاں میں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر تو ٹھیک ہے نا، اس خاتون نے پوچھا کہ ہاں بھی اس کو اپنے شوہر کے طور پہ قبول کرتی ہو آپ؟ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد مال بھی تھا، گھر بھی تھا، سارا کچھ تھا، صرف کیا ہے اس کو شوہر کی ضرورت تھی، اس نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ تو اس شیخ نے اس خاتون کے چچا کو 2 گواہوں کو بلایا، دونوں کا نکاح پڑھ دیا، اور جب وہ طالب علم کی بجائے خود اس خاتون کا مہر بھی ادا کر دیا اس کے استاد نے۔ اب ہوا یہ کہ اس نے جو ہے وہ خاتون سے کہا کہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لو، اس نے ہاتھ تھام لیا، وہ اس کو اپنے گھر کی طرف لے کر گئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اب یہ جس طرح واقعہ لکھا ہوا ہے، کہا کہ جب عورت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ جوان اس عورت کے حسن و جمال سے حیران رہ گیا، اتنی حسین عورت اللہ نے عطا فرمائی۔ اور جب وہ اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو وہی گھر تھا جہاں وہ بینگن اٹھانے گیا ہوا تھا۔ ایمان کی یہ برکت ہوتی ہے، حرام سے بچو تو ایمان کی برکت ملتی ہے۔ کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں وہی گھر جس میں داخل ہوا تھا۔ اب جاتے ہی اس کی بیوی نے پوچھا کہ ہاں میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا، بینگن کو دیکھا، بولی پتہ نہیں عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا، ایک بینگن کو دال سے کاٹ کے چلا گیا ہے۔
ایک بینگن کو دھان سے کاٹ کے چلا گیا. تو پھر وہ جوان وہاں رونے لگا اور اس نے اپنا جو ہے نا وہ قصہ سنایا کہ میں اس طرح آیا تھا لیکن خدا کے خوف کی وجہ سے رکھ کے پھر چلا گیا ہوں. تو وہاں پر اس کی زوجہ نے کہا کہ یہ تمہاری ایمانداری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ تم نے شدید بھوک میں حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے یہ سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہاری ملکیت میں دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسے قرآن کہتا ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. مومنوں کو خوشخبری دو، ایمان والوں کو. بابا ایمانداری اپنائیں تو صحیح. ہمارے ہاں ایمانداری اس طرح کی نہیں ہوتی. جب ایمانداری ہو آپ اس کے خوف کی وجہ سے اللہ کی قسم جہاں حرام چھوڑیں گے اللہ حلال اس سے دگنا آپ کو عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی یہ راز سمجھنے کی توفیق دے اور پھر اللہ ہمارے لیے عمل آسان فرما دے اور پھر اللہ ہمیں ایمان کی برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن